حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ مسلمانوں ہوشیار اور بیدار رہو۔ امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ دشمنان اسلام کی اسلام اور انسانیت کے خلاف سازشوں سے ہوشیار اور بیدار رہیں۔ دشمن کرونا وائرس کی آڑ میں لوگوں کی اعصابی اور دفاعی قوتوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی آڑ میں اسلامی اقدار اور شاعر کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے چند مظاہر درج ذیل ہیں۔ عالم اسلام میں مساجد کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی عرب ممالک کی بعض مساجد بند ہیں یا نمازیوں میں فاصلہ لازمی قرار دے کر باجماعت نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی قوت کے اجتماعی مظاہر کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے حرمین شریفین کو بند کرایا اور کھولنے کے بعد بھی طواف کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا۔ یہ بات بھی بہت واضح نظر آتی ہے کہ سال بھر تو بازار، منڈیاں اور تمام عوامی مقامات کھلے رہے، نہ سماجی فاصلوں کی پابندی ہوئی اور نہ ہی لاک ڈاؤن، لیکن جو ہی مسلمانوں کی عبادت کے مبارک ایام جیسے رمضان المبارک اور حج وغیرہ آئے تو دجالی میڈیا نے کرونا وائرس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر پابندیاں عائد ہونے لگیں اور لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا۔ یہ سب کچھ اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایئرپورٹس اور دیگر عوامی مقامات پر اول تو عوام کو کرونا کے نام پر انتہائی سخت مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور پھر چند منٹ بعد وہی افراد بغیر سماجی فاصلوں کے جہاز میں سوار اپنی منزل کو اڑان بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال سرکاری افسران و زعماء کی نجی محفلوں کا ہے۔ عالم اسلام کے اکثر ممالک عالمی قوتوں کی غلامی میں بری طرح جکڑے جا چکے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اب بھی اپنے سچے اور غیور مسلمانوں کی وجہ سے اغیار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اسی لیے یہ قوتیں پاکستانی حکمرانوں کو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ وغیرہ سے ڈرا کر بتدریج ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حربوں سے وہ پاکستانی عوام اور حکمران طبقہ کے درمیان تفریق ڈال کر اس ملک کو غلامی کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کرونا وائرس اور ویکسین کی آڑ میں مسیح دجال کی عالمی حکومت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ دجال اور اس کے ماننے والوں کو ایسے ہی شکست ہوگی جیسے امریکہ اور اس کے 40 سے زائد اتحادیوں کو چند غیور بوریا نشینوں سے شکست فاش ہوئی۔ اسی طرح عالمی طاغوتی نظام کی طرف سے بار بار مسلط کیے جانے والا لاک ڈاؤن معاشی بحران کی خطرناک سازش ہے۔ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت مزید کسی دھچکے کی متحمل نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو غریب عوام کا مزید استحصال ہوگا اور عالمی معیشت پر اس لابی کی حکمرانی مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ ان حالات میں علماء کرام کو چاہیے کہ درج ذیل ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دے۔ اپنے عام مسلمان بھائیوں کی اسلام کے اصولوں کے مطابق دینی، ایمانی، روحانی اور اخلاقی تربیت کریں۔ امت کو فروعی مسائل میں الجھانے کی بجائے بنیادی عقائد اور اصولی احکام پر اکٹھا کریں۔ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں جو کرونا کے نام پر عوام میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں یا اختلافی مسائل کے ذریعے امت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں اور حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہوئے دشمن کے مکر و فریب اور چالوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ وہی ہمیں ہر مشکل سے نجات دے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔